السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور بلکہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور رمضان المبارک کا صحیح فائدہ ہم نے کیسے اٹھانا ہے۔ دیکھیں، یہ رمضان المبارک جو ہوتا ہے یہ بڑا جو ہے وہ نیکیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے اور بڑا موقع ہوتا ہے، بڑی آفرز ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کو دیکھ لیں، بہتر کر لیں اس میں، تاکہ ہمارے جو پڑھائی، ذکر، عبادات وہ ہمیں فائدہ دے سکے۔ میں اگر دیکھوں تو مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے میں اپنی روٹین کو سیٹ کروں، میں اپنے آپ کو پریپیئر کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے تھے، یعنی روزے رکھنا اور اپنی باقی ترتیب کو سیٹ کرنا۔ تو ہم نے پہلے اپنی ترتیب کو، اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے کہ بھائی میں رمضان آ رہا ہے تو میں نے اپنی تیاری کر کے رکھنی ہے۔ میرے کام ہیں، میرے دیگر معاملات ہیں، میں ان میں دیکھوں کہ میں اپنا شیڈول اس حساب سے بناؤں کہ میں نے رمضان میں عبادت کرنی ہے، میں نے محنت کرنی ہے، میں نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ پھر اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو میری نیت روزے کی جو ہے، وہ میری نیت جو نیکی کی ہے، وہ نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر میں نے دکھاوے کے لیے روزے رکھنے ہیں، اگر میں نے کسی کو دکھانے کے لیے میں نے عبادات کرنی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ میری عبادات، میرے روزے مجھے فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہی فائدہ مند ہوگا، اسی میں خیر ہے اور اسی سے مجھے جو ہے وہ برکات اور رحمتیں ملیں گی۔ اگر میری نیت یہ ہوئی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں روزے رکھتا ہوں اور میں بتاتا پھروں ادھر ادھر کہ جی میں نے روزے رکھنے، میں نے رمضان گزارنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے، تو پھر وہ چیزیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی، پھر ہمارے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو دیگر چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں، اس میں ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے شر سے کیسے بچنا ہے، ہم نے سیلف کنٹرول پر کام کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی روحانی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو اس کو بھی جانچنا بڑا ضروری ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو میں نے جو ہے وہ اپنا ایک شیڈول بنا لیا، میں نے نیت کر لی، میں نے اللہ سے اپنے آپ کو تعلق کو مضبوط کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے رمضان سے پہلے حرام کام کو چھوڑنا ہے۔ حرام کام، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جیسے کہ حرام کھانا، حرام دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں، یہ ہمارے اعمال نہیں قبول ہونے دیتی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم رمضان میں محنت کرتے رہ جائیں اور ہمارے جو پہلے کے کیے ہوئے اعمال ہیں ان کی وجہ سے ہمارا رمضان ضائع ہو جائے، ہماری عبادت ضائع کر دی جائے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی بندے کی مثال دے کے کہ بندہ دور سے سفر کر کے آیا، جیسے حج کے لیے آیا ہو، اور اتنا دور سے سفر کر کے آنے کے بعد جب وہ آتا ہے، اس نے عبادت کی، اس کی عبادت نہیں قبول کی گئی، اس نے دعا کی، اس کی دعا نہیں قبول کی گئی، نماز پڑھی، نماز نہیں قبول کی گئی۔ وجہ کیا تھا؟ کیونکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا تھا۔ تو یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ ہم نے کھانا پینا پہننے میں مطلب غور کرنی ہے کہ کہیں وہ اس میں کوئی ایسا وہ چیز نہ ہو۔ تو یہ چیزیں رمضان سے پہلے اپنی بہتر کر لیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ رمضان کو ہم تک پہنچا، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو انشاءاللہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس میں فرق نظر آنا چاہیے کہ پہلے رمضان کے ہم کیسے تھے اور اب کیسے ہیں۔